اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس وے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کو نہ ختم کرتے ہوئے اور بیٹیوں کے ریپ کو ختم کرنے کی بات نہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ ضروری مدعا اگر اس بدماش سرکار نے کسی کو سمجھا تو وہ تھا کہ وندے ماترم کو تمام سرکاری آفیسز اور سرکاری اسکولوں میں لازمی قرار دیا جائے۔ تو سرکار نے بدماشی کی اور نوٹیفیکیشن سرکار کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، لیکن وندے ماترم کا سرکاری طور پر پڑھنا یا پڑھایا جانا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ یہ غیر دستوری ہے، اسنویدھانک ہے، سنویدھان کے آئین کے خلاف ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی یہ کہا کہ یہ سیدھا سنویدھان پر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے، اور یہ مذہبی آزادی چھیننے جیسا ہے۔ اور آج آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی کلیئر طور سے یہ کہہ دیا کہ وندے ماترم کا سرکاری طور پر پڑھایا جانا یہ غیر دستوری ہے، اسنویدھانک ہے اور ناقابل قبول ہے، یعنی ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ سرکار اپنا یہ ہٹلرانہ نوٹیفیکیشن واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کیندر سرکار مرکزی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پر سخت اعتراض جتایا، جس کے تحت مرکزی حکومت نے وندے ماترم گیت کے تمام اشعار کا سرکاری تقریبات اور اسکولوں میں قومی گیت جن گن من سے پہلے پڑھایا جانا لازمی قرار دیا ہے۔ بورڈ نے اسے غیر آئینی اور مذہبی آزادی کو چھیننے کے برابر بتایا۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے ایک پریس بیان میں مرکزی حکومت کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ غیر دستوری، مذہبی آزادی اور سیکولر اقدار کے منافی ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف اور مسلمانوں کے عقیدے سے یہ ڈائریکٹ متصادم ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے عقیدے سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی نے برسوں پہلے، یہ شیطانی حرکتیں آج کی نہیں ہیں،
برسوں پہلے سے یہ شیطانی حرکتیں چلی آ رہی ہے. اور مولانا ارشد مدنی نے تو گزشتہ کل کہا کہ جب بھی سرکار کسی پریشانی میں آتی ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جب بھی سرکار کسی پریشانی میں گرتی ہے، اور ابھی بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں سرکار گر گئی ہے. ایپسٹین فائل میں بھی یوں سمجھیے کہ نریندر مودی گر چکے ہیں، ان کا بھی ذکر اس میں آ رہا ہے. ادھر پارلیمنٹ میں زبردست حملہ ہو رہا ہے سرکار پر. تو جب بھی سرکار کوئی مصیبت آفت بلا میں گرتی ہے تو پھر وہ وندے ماترم اور ایسے جتنے شوشے ہیں مذہبی جس سے مسلمانوں کے مذہب کو ٹھیس پہنچے اور مذہب میں دخل اندازی ہو اور پھر ملک کا ماحول خراب ہو، جنتا کا دھیان بھٹکے، تو سرکار ایسے مدوں میں لوگوں کو الجھا کر اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. مولانا ارشد مدنی نے بھی کھل کر کہا. اور آج سے برسوں پہلے مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی نے کہا تھا کہ اگر اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی عمل کیا جائے گا تو مسلمان کا بچہ جائل رہنا پسند کرے گا، مگر ان کی اسکولوں میں نہیں پڑھے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اپنی اسکولیں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے میتھ، سائنس، انگلش، دنیا کی تمام تعلیم کا لینا ازحد ضروری ہے. جب ہماری اپنی اسکولیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے میں کہیں نہ کہیں کامیاب رہیں گے. تو خیر، وندے ماترم کو ابھی فی الحال سرکار ہتھ کنڈے کے طور پر اور ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہے. اسلام خدا کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا. بورڈ کے سیکرٹری نے آگے کہا کہ ملک کی عدالتوں نے بھی اس کے کئی اشعار کو سیکولر اقدار کے منافی قرار دیا ہے. ان کے پڑھ جانے پر خود عدالتوں نے پابندی عائد رکھی ہے. اس لیے سرکار یہ ہٹلرانہ فرمان واپس لے. ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، ملک گیر پیمانے پر ہڑتال. بڑے پیمانے پر لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. 30 کروڑ افراد کے شمولیت کا دعویٰ کیا گیا ہے. نیشنل اسٹرائک ہے. کئی ریاستوں میں مکمل بند کا اعلان کر دیا گیا ہے. لیبر کوڈز اور تجارتی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. کئی سرکاری اور نجی بینکوں نے بھی اس میں تعاون کی بات کہی ہے. جمعرات کو ہونے والی ملک گیر ہڑتال کو یونینز نے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف صنعتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 30 کروڑ افراد نے اس میں حصہ لیا. یعنی گزشتہ کل یہ ہڑتال ہوئی ہے. جی ہاں، 30 کروڑ افراد نے اس میں حصہ لیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ملک کی 30 کروڑ آبادی اگر مودی کے ظلم اور مودی کے آتنک اور بی جے پی کے آتنک کے خلاف ہے تو آپ سوچئے کہ پھر بی جے پی الیکشن کیسے جیت رہی ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی نے نریندر مودی کو پریشان کر دیا. بی جے پی تلملا گئی ہے اور ایسے چلا رہی ہے جیسے دم پر پاؤں رکھنے کے بعد میں جانور چلاتا ہے. تو خیر، بڑا برا ماحول ہے. اب بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے تاکہ کوئی گاندھی آ کر ان کو آئینہ نہ دکھا پائے. جی ہاں، اور بی جے پی صرف یہی نہیں کہ راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کرے، ممبرشپ ختم کرے، بلکہ بی جے پی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان پر الیکشن لڑنے پر بھی پابندی لگائی جائے. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے اسپیکر اوم برلا کو نوٹس پیش کیا. انہوں نے راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ کرنے اور زندگی بھر انتخابات لڑنے پر پابندی لگائی جائے ایسا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. گوڑا جھارکھنڈ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے گزشتہ کل لوک سبھا اسپیکر کو اپنا نوٹس دینے کے بعد کہا کہ کوئی استحقاق تحریک نہیں ہے، میں نے ایک ٹھوس تحریک پیش کی ہے، کسی بھی رکن اسمبلی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ بی جے پی کی طرف سے یہ حرکت جنتا کو اور زیادہ بتا رہی ہے
کہ بی جے پی تل ملا رہی ہے, بی جے پی بوکھلا گئی ہے, بی جے پی ایپسٹن فائل سے لے کر کسی بھی چیز کا جواب پارلیمنٹ میں دینے کو تیار نہیں. ایک طرف کبھی بھی نریندر مودی پریس کے سامنے آنے کو تیار نہیں, پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں, اور اب جب راہل گاندھی بول رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کا جواب دینے کو بھی بی جے پی تیار نہیں ہے. ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کا ایک کامیڈین اداکار راج پال یادو, چیک باؤنس معاملہ آپ کو یاد ہوگا. اس معاملے میں راج پال یادو کی ضمانت کورٹ نے کینسل کر دی ہے, مسترد کر دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کامیڈین راج پال یادو کو تہاڑ جیل میں ہی رہنا ہوگا. اب پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ سلمان خان, جنہوں نے ہمیشہ بالی ووڈ کے پریشان حال ستاروں کی مدد کی ہے اور ان کو ہر اعتبار سے ہیلپ کیا ہے, تو خبریں سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہی ہے کہ سلمان خان راج پال یادو کے لیے آگے آئے ہیں اور تقریباً 9 کروڑ روپے کی مدد کر کے راج پال یادو کو بچانے کے لیے سلمان خان کوشش کر رہے ہیں. یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے, کس حد تک صحیح ہے اس کی انکوائری جاری ہے. خیر, راج پال یادو ہو یا پھر ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا بھگوا آتنکی ٹولہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتا رہتا ہے. شاہ رخ خان کی ٹوائلٹ بھی ان کو بڑی پسند ہے, مسلمانوں کے ٹوائلٹ ان کو بڑی پسند ہے, مسلمانوں کے ٹوائلٹ کھاتے ہیں, ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمارے ملک کی حکومت جو نہیں کر پائی, ایک ہندو بھائی کو دبئی کے جیل سے بچانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ایک مسلمان کنگ خان یعنی شاہ رخ خان نے ہی کیا ہے. آئیے ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ججوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے کیونکہ مودی ہے تو ممکن ہے, اور دھمکی دینے والا کوئی نہیں, مودی کا ساتھی ہے یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کا لیڈر ہے. خیر, جج کو دھمکی دینے والا بھارتیہ جنتا پارٹی کا لیڈر گرفتار ہوا ہے. وکلا نے بھی اس کا مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کرے کہ پورے ملک میں بی جے پی لیڈر جو ریپ کر رہے ہیں یا ایسی جو بھی حرکت کر رہے ہیں تو ملک کے تمام وکیلوں میں اگر تھوڑا بھی ایمان ہوگا تو انہوں نے ان کا کیس لڑنے سے انکار ہی کر دینا چاہیے جیسے اس معاملے میں ہوا ہے. جج کو دھمکی دینے والے بی جے پی لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور وکیلوں نے, ایڈوکیٹس کی ٹیم نے بھی اس خبیث کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نہر دروازہ پولیس نے جج کا راستہ روکنے اور دھمکی دینے کے الزام میں FIR درج کر کے کلیدی ملزم پنکج گھارو اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے. مدھیہ پردیش کے دیواس کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, راہل گاندھی جو عام جنتا کے لیے اور خاص طور سے شتکری کسان بندھوؤں کے لیے دبا کر لڑ رہے ہیں اور ان کے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں. اور اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ ہی میں نہ رہے, اس لیے ان کے خلاف باقاعدہ روکنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. لیکن راہل گاندھی کا بڑا بیان اس وقت آیا ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ چاہے مجھ پر FIR درج ہو یا مجھ پر مقدمہ چلایا جائے, لیکن میں کسانوں کے لیے لڑوں گا, جنتا کی آواز اٹھاؤں گا. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کیا جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں کسانوں کی لڑائی لڑوں گا. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آسام کے خبیث وزیر اعلیٰ آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ جی ہاں, بالکل یوں سمجھیے کہ لوگوں کے پیٹ میں گندگی رہتی ہے اور ٹوائلٹ کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے, لیکن اس کی منہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور ممبر راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس پر مقدمہ درج کرنے کی بات کہی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیشہ
لوگوں کو مس گائڈ کرتے رہتے ہیں اور صحرا کوئی اور پہننے کی کوشش کرتا ہے. کانگریس نے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی. خیر، آسام کے وزیر اعلیٰ کے حد کے عزت مقدمے میں کانگریس رہنماؤں پر پابندی لگا دی گئی. دیکھیے آپ، خبر بھی کیا ہوتا رہی ہے کہ آسام میں جو کانگریس کے لیڈران ہیں ان پر الٹا پابندی لگا دی گئی کہ تم اس کے خلاف اب کچھ نہ بولو، اس کے خلاف کوئی بیان نہ دو اور اس کے خلاف کوئی مواد سوشل میڈیا پر نہ پھیلاؤ. جج نے کہا کہ اگر سیاست دانوں کی عدالت میں پیشی سے پہلے ایسا حکم جاری نہ کیا جاتا تو انصاف متاثر ہوتا. خیر، جو بھی ہو، آسام کے خبیث وزیر اعلیٰ پر مقدمہ درج ہوا ہے. اتر پردیش کے سنبل سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں سنبل میں ایک سرکاری زمین پر بنائے گئے غیر قانونی مدرسے پر بلڈوزر کی کارروائی ہوئی. کئی تھانوں کی پولیس فورس اور پی ایس سی وہاں پر تعینات کر دی گئی. خیر، اگر سرکاری زمین پر کوئی مدرسہ بنائے تو ضرور اس پر بلڈوزر چلایا جائے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتر پردیش میں یہ کام صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمانوں کا مدرسہ غیر سرکاری زمین پر ہے، مسجد ہے، مزار ہے، جو بھی ہے. اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو ہندو بھائیوں کی کئی مذہبی عمارتیں سرکاری زمین پر کھڑی ہوئی ہے، روڈ اور ڈیوائیڈر پر بنی ہوئی ہے، اس پر کوئی بلڈوزر چلایا نہیں جاتا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے. انصاف ہو تو دونوں کے ساتھ ہو، کارروائی ہو تو دونوں پر ہو، یہ اصل بات ہے. لیکن اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ مسلمانوں کو ستانے میں سمجھتا ہے کہ اس سے ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا. بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں مہاراشٹر کے دادا اجیت دادا دنیا کو الوداع کہہ گئے، اب ان کا جو پلین حادثہ ہوا تھا اس کو لے کر میں نے پہلے ہی دن کہا کہ میرا دل نہیں مانتا ہے کہ یہ حادثہ ہے. میرا دل خود اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پوری سازش ہے. اور میں ہر دن یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دھمکی اجیت دادا نے دی تھی سرکار کو، وہی الفاظ، وہی اسٹائل اور وہی دھمکی روپانی نے دی تھی. روپانی کو بھی پلین حادثے کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا. جی ہاں، اجیت دادا کو بھی ختم کر دیا گیا. تو میں کہتا ہوں ختم کر دیا گیا. اور یہی بات اب بہت دنوں کے بعد ان کے بھتیجے روہت پوار نے کہی. اور پھر آج بڑی خبر آ رہی ہے کہ اجیت پوار پلین حادثے کا گجرات کنیکشن سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جس پلین میں اجیت دادا سوار تھے وہ گجرات سے آیا تھا. نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے پلین حادثے کے حوالے سے مہاراشٹر کی سیاست میں الزام تراشی کا کھیل ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا ہے. شیوسینا ٹھاکرے کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے اس معاملے پر سنگین سوالات اٹھائے اور تحقیقات کو مشتبہ قرار دیا. یعنی سنجے راؤت نے کہا کہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بھی سب انہی کے ہاتھ میں، انکوائری سی بی آئی سب سرکار کے ہاتھ میں ہے. تو سنجے راؤت نے کہا کہ یہ بھی کوئی صحیح انداز میں نہیں ہو رہی ہے. راؤت نے نہ صرف این سی پی ایس پی کے ایم ایل اے روہت پوار کے تخریب کاری کے دعووں کی حمایت کی، بلکہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساکھ پر بھی سخت تنقید کی. انہوں نے صاف طور سے کہا کہ جتنی تحقیقاتی ایجنسیاں بڑی یہ اپنی خود مختاری کھو چکی ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ خود کٹ پتلیاں ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کا، جنتا کا اب ان ایجنسیوں پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے، چاہے وہ ای ڈی ہو یا سی بی آئی ہو یا آئی بی ہو یا اسٹیٹ کی پولیس ہو. تحقیقات اگر متعصبانہ انداز میں کی جاتی ہے تاکہ اقتدار میں رہنے والوں کی حفاظت کی جا سکے. ناظرین، ممبئی ایئرپورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ممبئی ایئرپورٹ پر مغل دور کے سونے کے سکے کی اسمگلنگ کے واقعات سامنے آئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ نایاب سکے مغل دور کے اسمگلنگ کرنے والے انٹرنیشنل گینگ کے ملوث ہونے کا اس میں شبہ بتایا جا رہا ہے. ممبئی ہوائی اڈے پر تعینات ممبئی کسٹمز زون 3 کے اہلکاروں نے اسمگلنگ کی ایک بڑی اور منفرد کارروائی کا پردہ فاش کیا ہے. ایک ہندوستانی مسافر سے انتہائی نایاب اور تاریخی سونے اور چاندی کے سکے
बरामद हुए हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर मामूल की चेकिंग के दौरान और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसाफिर के पास कुछ कदीम सिक्के मौजूद पाए गए, जिनके बारे में उसने कस्टम डिक्लेरेशन दर्ज नहीं किया था। मुसाफिर ने ये सिक्के अपने सामान में छुपा रखे थे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।